بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم اسٹوڈنٹس, آپ کو نئے سیشن میں ویلکم. ویک 14 کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور اسٹریٹجی ہم ڈسکس کر رہے تھے, فارمولیشن اور اسٹریٹجک پلاننگ لائف سائیکل جو ہے ای کامرس بزنس کا, اس کے اندر اسٹریٹجی فارمولیشن کیسے کرنی ہے وہ ہم ڈسکس کر رہے تھے. دوسرے لوگوں کے بزنس کو اسٹڈی کرتے ہوئے, ان کو انالائز کرتے ہوئے ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ امپروو کر سکتے ہیں اور کسی چیز پہ فوکس کر سکتے ہیں, کوئی پروڈکٹ کے اندر ڈفرینسیشن کیسے لا سکتے ہیں, وہ ہم ڈسکس کر رہے تھے. تو ابھی ہم اس سیشن میں ڈسکس کریں گے امپلیمنٹیشن. جب اسٹریٹجی ڈیوائز ہو چکی ہے, فارمولیٹ ہو چکی ہے, تو امپلیمنٹیشن کیسے کرنی ہے. ان دی امپلیمنٹیشن اسٹیج you build a plan to identify steps needed to put the strategy into action and practically take those steps. یعنی کہ اب آپ نے اسٹریٹجی ڈیوائز کر لی ہے, اب آپ نے اپنا جو پلان ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. تو آپ ایک پلان بناتے ہیں, کچھ اسٹیپس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں جن کو یوز کرتے ہوئے پریکٹیکلی ان اسٹیپس کو آپ لیں گے اور آپ اپنے بزنس کو لے کے چلیں گے. فار ایگزامپل, ویئر یور اسٹریٹجی از ٹو pursue differentiation terms of quality of service by arranging a web-based call center through which the customer can immediately register their complaints. مطلب فار ایگزامپل آپ نے اسٹریٹجی کی, بزنس کو انالائز کیا, تو بزنس کو انالائز کرنے کے بعد آپ اس نتیجے پہ پہنچے کہ آپ کو کہ جس ایریا کے اندر آپ کا بزنس ہے اس کے اندر اگر آپ ویب بیسڈ کال سینٹرز کو انٹروڈیوس کروائیں اور یوزرز کی جو کمپلینٹس وغیرہ ہیں وہ کوئکلی وہ رجسٹر کرے اور اس کو ہم کمپلینٹ کو جو سالو کریں اس طریقے سے, تو یہ ایک بینیفیشل ہو سکتا ہے. اگر فار ایگزامپل آپ کی اسٹریٹجی کا یہ ہے کام, تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے, دین یو ول ہیو ٹو سلیکٹ اپروپریٹ انڈیویجولس. اگر آپ کی اسٹریٹجی کا یہ پارٹ ہے, آپ نے انالیسس کیا, تو آپ اس نتیجے پہ پہنچ کے کال سینٹر کی ضرورت ہے. دین آپ نے اپروپریٹ جو انڈیویجولس ہیں جو سوٹیبل ہیں اس جاب کے لیے, امپلیمنٹیشن سٹیج کے اندر جو اس جاب کے لیے سوٹیبل ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. تو پراپر طریقے سے ان یوزرز کو آئیڈینٹیفائی کر کے, ان پرسنز کو آئیڈینٹیفائی کر کے جن کے اندر ایبلٹی ہے, آپ اپنے اسٹریٹجی کو لے کے چلیں گے. کریٹنگ اے ویب ٹیم اینڈ ڈیفائننگ دی رول responsibility of each member of the team is a critical. اگر آپ ویب ٹیم آپ نے بنانی ہے تو ظاہر ہے اب آپ امپلیمنٹیشن کر رہے ہیں, اسٹریٹجی آپ نے ڈیوائز کر لی کہ ویب ٹیم بھی آپ کو چاہیے, یہ بھی اسٹریٹجی کا پارٹ ہے. تو اب دیکھیں, ویب ٹیم بنانی ہے تو ویب ٹیم بناتے وقت آپ ہر ایک رول اور رسپانسبلٹی دیں گے ہر ایک ممبر کو, تو یہ بڑا کریٹیکل کمپوننٹ ہوتا ہے امپلیمنٹیشن کا. فار ایگزامپل, یو ڈیفائن دیٹ دس پرسن وڈ بی دی ٹیم لیڈر. کون سا بندہ ٹیم لیڈر ہوگا, یہ بڑا کروشل ہے. یو ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی. اگر آپ نے غلط بندے کو ٹیم لیڈر بنا دیا تو آپ کو پتہ ہے ویب سائٹ کے اوپر بزنس جو ہے وہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ کے بزنس کے اوپر بہت ہی نیگیٹو افیکٹ ہوں گے. دی ٹیم لیڈر دس وڈ بی ان دی ٹیکنیکل اسٹاف, ویب ماسٹر ETC, یہ کوئی ٹیکنیکل اسٹاف کا ممبر ہونا چاہیے. آدھی مینجمنٹ اسٹاف یا مینجمنٹ اسٹاف کا ممبر ہو. نوٹ دی انوائرمنٹ آف کی پرسن فرام مارکیٹنگ, اکاؤنٹنگ, فائنانس, ہیومن ریسورس, IT, customer relations, etc. will be important in decision making as to how a particular implementation plan can be executed. یعنی کہ اس اسٹریٹجی کو ڈیوائز کرنے کے لیے جتنی بھی اسٹریٹجی آپ نے بنائی ہے اس کے اندر مارکیٹنگ کا ایک امپورٹنٹ رول ہے, فائنانس کا رول ہے, ہیومن ریسورس مینجمنٹ والے کا HR کا رول ہے, IT, کسٹمر ریلیشن شپ, یعنی کہ ہر ایک ڈپارٹمنٹ کا ایک بڑا بیسک اور امپورٹنٹ رول ہے. یو ہیو ٹو کیپ اٹ ان یور مائنڈ, اور اس رول کو پرفارم کرنے کے لیے آپ کو سوٹیبل جو انڈیویجول ہے اس کو سلیکٹ کر کے اس کو رسپانسبل بنانا ہوگا اس کی ڈیوٹیز کا. will be important in decision making as how to particular implementation plan can be executed. A strategic plan can be at time initially implementing in terms of pilot project before launching it to a full scale. یہ بھی ہو سکتا ہے
کہ آپ نے اسٹریٹجی بنائی، تو اسٹریٹجی بنانے کے بعد آپ اس کو ایز اے پائلٹ پروجیکٹ لے کے چلیں، ایز اے سیمپل پروجیکٹ لے کے چلیں، فل اسکیل پلان نہ کرے، تھوڑے اسکیل پلان کر کے ایک ماڈل کے طور پہ ریپرزینٹ کریں. جب آپ کا وہ ماڈل سکسیسفل ہو جائے، پھر اس کے اوپر پوری فورس کے ساتھ انویسٹمنٹ کر کے آپ اس کو فل اسکیل پہ لانچ کر سکتی ہیں. یہ چیز بھی آپ کی اسٹریٹجی کا پارٹ ہو سکتی ہے. جب اسٹریٹجی آپ ڈیوائز کر رہے ہیں تو یہ چیز بھی اسٹریٹجی کا پارٹ ہے کہ آپ فل اسکیل پہ لے کے نہ چلیں بزنس کو، بلکہ ایز اے پائلٹ پروجیکٹ ایک ماڈل کے طور پہ لے کے چلیں، اور جب آپ کا بزنس سکسیسفل ہو جائے دین آپ اس کو فل اسکیل پہ لے کے چلیں. For example, an automobile manufacturer in America had implemented a plan scheme which allowed the potential customer to have scheduled test drives before buying a particular car. تو اب امریکہ کی ایگزامپل لے رہا ہے کہ وہاں پہ ایک آٹو موبائل کمپنی تھی، انہوں نے پلان ڈیوائز کیا کہ کار کی جو ہے نا وہ ہم نے ٹیسٹ ڈرائیو دینی ہے کسٹمرز کو، اور وہ لینے سے پہلے اس کو ٹیسٹ ڈرائیو کر سکتے ہیں. یہ جب انہوں نے اسٹریٹجی ڈیوائز کی تو انیشلی دس اسکیم واز انٹروڈیوسڈ ٹو 4 امریکن اسٹیٹس. تو انہوں نے 4 جو اسٹیٹ تھی نا امریکہ کی، اس کے اندر اس کو لانچ کیا کہ 4 اسٹیٹ کے اندر جو ہے نا وہ ہم اس چیز کو لانچ کریں گے انیشلی، اور اس کے بعد پھر فل اسکیل پہ اپنی اسٹریٹجی کو جو ہے نا وہ لے کے چلیں گے. تو وہ کیسے انہوں نے کیا؟ The scheme was introduced in 4 states, but later it was implemented all over the country. Another point یعنی کہ انہوں نے انیشلی 4 اسٹیٹس کے اندر امپلیمنٹ کیا. جب انہوں نے دیکھا کہ سکسیسفل ہو گیا ہے، اس کو اور اچھے طریقے سے پھر انہوں نے پوری کنٹری کے اندر اس کو امپلیمنٹ کیا، اپنے ایکسپیرینس کو شیئر کیا. Another point is to consider whether your business build your own infrastructure for execution or outsource the task of execution of a strategic plan. ایک اور بھی بڑی جو امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ جو آپ نے اسٹریٹجی بنائی ہے، اس اسٹریٹجی بنانے کے اندر جو آپ نے انفراسٹرکچر بنانا ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے اپنی اسٹریٹجی کو، کیا وہ آپ نے اپنا انفراسٹرکچر بنانا ہے یا اس کے لیے جو ٹاسک پرفارم کرنا ہے اپنی اس اسٹریٹجک پلان کے اندر اس کو آؤٹ سورس کر سکتے ہیں. یعنی کہ آپ نے اپنا انفراسٹرکچر بنا کے اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے یا آؤٹ سورس بھی کر سکتے ہیں. تو اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں جب آپ نے اسٹریٹجی ڈیوائز کی تو اس اسٹریٹجی کے اندر کچھ ایسے ماڈیولس ہیں جو آپ خود سے اگر اس کے اگینسٹ انفراسٹرکچر بنائیں گے تو آپ کو کاسٹلی پے کرنا پڑے گا ایٹ اسٹارٹ. تو آپ اس کو بجائے اس کے کہ اس کے اوپر انویسٹمنٹ کریں، آپ اس کو آؤٹ سورس کرتے ہیں. تو وہ آؤٹ سورس کر کے آپ انیشلی اپنے پلان کو ایکسیکیوٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل جی، where a strategic plan requires a particular web design, you can either manage your own team of web designers or outsource this task to an outside firm having expertise in this area. یعنی کہ اگر آپ کو ویب ڈیزائننگ کی ضرورت ہے، ویب ڈیزائن آپ نے کروانا ہے، تو کیا انیشلی آپ کو 2 4 5 لوگ رکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ رکھیں، اپنی ٹیم بلڈ کریں، پھر ان کو اچھا ہیویلی پے کریں، تو پھر آپ کو وہ ٹاسک پرفارم کر کے دیں. تو انسٹیڈ آف دس انیشلی آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ کسی ایسی فرم کو انیشلی وہ آؤٹ سورس کر دیں اپنا ویب ڈیزائن والا ٹاسک، جو فرم جو ہے جس کی ایکسپرٹیز اس کے اندر ہے. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ لو کاسٹ انیشلی پے کر کے آپ اپنا جو ہے نا اس اسٹریٹجی کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، آؤٹ سورس کر سکتے ہیں. تو اٹ از آلسو پاسبل کہ اس طرح کی چیزیں جو آپ دیکھیں جو انیشلی آپ آؤٹ سورس کر سکتے ہیں، جو اب آپ کو بینیفیشل ہیں، تو آپ ان کو آؤٹ سورس کر کے اپنا اس اسٹریٹجی کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، امپلیمنٹیشن فیز کو آگے لے کے چل سکتے ہیں. تو تھینک یو ویری مچ اسٹوڈنٹس. انشاءاللہ اگلے فیز میں آپ کو نیکسٹ ٹاپک جو ہے ہمارا اس کے لیے آپ ویلکم کہوں گا. انٹل دین تھینک یو ویری مچ اینڈ